السلام علیکم ناظرین کرام، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان نوید حسین نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ملک کی موجودہ جو معاشی صورتحال ہے اس کے تناظر میں ہم نے سوچا کہ ایک ویلاگ کیا جائے جس میں اس بگڑتی جو صورتحال ہے اس میں جوانوں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے بات کریں۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جوان کسی بھی ملک کا اثاثہ ہوا کرتے ہیں اور وہ ملک کی اکانومی کو، ملک کے جو بگڑتی صورتحال ہے اس میں وہ اپنا کردار بہتر انداز میں ادا کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال کے باوجود کہ ملک معاشی طور پہ تنزلی کا شکار ہے، اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے جوانوں کے لیے یوتھ لون پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، اور اس کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ 5 لاکھ تک جو ان کے لیے قرض ہے اس پر انٹرسٹ نہیں ہے، یعنی کہ اس پر انہیں کسی قسم کی ایکسٹرا اماؤنٹ نہیں دینی پڑے گی۔ جو آپ 5 لاکھ دے رہے ہیں وہی آپ نے واپس دینا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک ایسی فیزیبلٹی تیار کریں کہ جس میں یہ قیمتی سرمایہ جو ہے اس کا یہ ضائع نہ ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت حکومت نے جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت اگر ایک بارو لے کے، ایک قرض لے کے اسٹیٹ بینک سے آپ کو دیتی ہے تو حکومت کو اس پہ پے بیک کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حکومت یہ 5 لاکھ روپے اگر آپ کو دے رہی ہے تو حکومت کا اس پہ خرچ نہیں رہا، حکومت کو اس 5 لاکھ روپے پر بھی پیسہ دینا پڑے گا۔ یعنی نیشنل ایکسچیکر سے اس اماؤنٹ کے بیک پہ ایک اماؤنٹ جائے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس 5 لاکھ کو لینے کے بعد آپ ایک ایسی فیزیبلٹی تیار کریں کہ جو ون ون سچویشن ہو، جس میں آپ کے لیے بھی فائدہ ہو اور معاشرے میں ہمارے دیگر جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہو۔ اس کے تناظر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل حکومت نے ایک سٹارٹ اپ پاکستان کے نام سے بھی ایک اسکیم کا آغاز کیا تھا گزشتہ حکومت نے۔ سٹارٹ اپ پاکستان بیسیکلی یہ ہے کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہیں، جو ہمارے انوویٹیو آئیڈیاز ہیں، چھوٹے تو نہیں کہنا چاہیے چونکہ اگر ہم اس کی مثال اگر میں آپ کو دینا چاہوں تو 2015 میں ایک انوویٹیو آئیڈیا جو کریم کے نام سے سامنے آیا، پاکستان میں ایک نیا آئیڈیا سامنے آیا جو ہماری موبائل کے ذریعے جو ہم اپنی گاڑی منگاتے ہیں، ایپ کے ذریعے اپنی گاڑی منگوا لیتے ہیں۔ یہ آئیڈیا جب سامنے آیا تو یہ ایک نوجوان کا آئیڈیا تھا، ایک نوجوان کا آئیڈیا تھا جو اتنا معاشرے میں اسے پذیرائی ملی کہ بعد میں ایک بڑا ہمارے اس خطے کا بڑا جو جائنٹ ہے اوبر نے کریم کو خرید لیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ترقی ہے اس کے جو ہمارے 5G کے آنے کے بعد یہ چیزیں مزید بڑھیں گی۔ یعنی کہ اگر ہم گاڑی اس موبائل کے ذریعے اگر منگوا رہے ہیں تو ہم دیگر جو ضروریات زندگی ہے، ڈاکٹر ہے، گروسری ہے، جو دیگر ہماری ضرورتیں ہیں وہ بھی ہم اس موبائل کے ذریعے منگوائیں گے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا دماغ کتنا انوویٹیو ہے، کتنا آپ ٹیکنالوجی کو اپنے ارد گرد کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ گھروں کے اندر اسلام آباد میں خاص طور پہ کام کرنے کے لیے میڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ایک دوست نے ایک ویب سائٹ کا آغاز کیا جس میں انہوں نے یہ سروس فراہم کی وہاں کے لوگوں کو کہ آپ کو گھر میں جو کام کرنے کے ملازمین اگر درکار ہیں تو آپ اس ایپ کے ذریعے منگوا لیں۔ تو آپ یقین کریں کہ وہ ایپ ان کی اتنی اسے پذیرائی ملی، یعنی ایک انوویٹیو آئیڈیا جس کو آپ بہتر انداز میں چلا سکیں اسے چلائیں۔ کیونکہ اس حوالے سے حکومت نے بھی کام کیا ہے اور جوانوں کے جو انوویٹیو آئیڈیاز ہیں ان کو پالش کرنے کے لیے، ان کو نکھارنے کے لیے حکومت نے 4 صوبوں میں جو ہمارے انکیوبیشن سینٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک کام کر رہا ہے، ایک پشاور میں ہے، ایک کراچی میں، ایک لاہور میں ہے۔ چاہے وہ آئیڈیا آپ کا IT کا آئیڈیا ہو، سافٹ ویئر کا آئیڈیا ہو، کسی بھی فیلڈ سے وہ تعلق رکھتا ہو، تو اسے نکھارنے کے لیے اور اس کے لیے جو بیسک جوائنٹ وینچر، اس کے لیے جو بیسک سرمایہ درکار ہوتا ہے وہ بھی آپ کو حکومت لے کے دیتی ہے۔ یعنی آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں اپنا آئیڈیا آپ پچ کریں گے، اگر وہ آئیڈیا آپ کا فیزیبل ہوگا تو اس کو ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بھی مل سکتی ہے۔ تو آپ آگے آئیں اور اس وقت میں کہ جب ملک تنازلی کا شکار ہے معاشی طور پر، اسے سنبھالا دیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک جو چین ہے
اس کا انقلاب کیوں آیا، کیوں وہ ایک اتنی بڑی اکنامک پاور بن کے سامنے آیا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انوویٹو آئیڈیاز استعمال کیے۔ اگر آپ چائنا کی پروڈکٹس آپ دیکھیں تو ایک پھل کاٹنے والی جو چھری ہے اس کی کئی اقسام یہاں موجود ہیں، یعنی آپ ایک پوٹیٹو کو مختلف انداز میں اسے اپنے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ یہ آئیڈیا کس نے دیا انوویٹو؟ یہ چائنا سے ہمارے پاس آئیڈیا ہے۔ تو ایسے آئیڈیاز کو سامنے لائیں، انہیں پالش کروائیں۔ مختلف فورمز موجود ہیں، حکومت بھی آپ کو قرض دے رہی ہے، تو جوانوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ سامنے آئیں، اپنے آئیڈیاز کو لے کر آئیں۔ نیشنل انکیوبیشن سینٹرز جو صوبوں میں موجود ہیں ان سے استفادہ کریں، اپنے آئیڈیاز کو، انوویٹو آئیڈیاز کو آپ پچ کریں، اور اس کے بعد گورنمنٹ جو آپ کو اس میں فیسیلٹی دے رہی ہے، لونز دے رہی ہے، ان سے استفادہ کریں۔ جو پرائیویٹ سیکٹر جو آپ کے آئیڈیا کی بیس ہے، وہ آئیڈیا انوویٹو ہونا چاہیے، وہ آئیڈیا بہت انوویٹو ہونا چاہیے۔ سب سے بنیادی ضرورت ہے وہ ایسا ایک پلان ہونا چاہیے، فیزیبل پلان ہونا چاہیے، جس کے لیے، کیونکہ معاشرے میں کچھ کام پہلے سے ہو رہے ہیں، لیکن آپ ایک نئی چیز سامنے لائیں کہ جس پہ عوام بھی فیسیلیٹیٹ ہو، کچھ بے روزگاروں کو روزگار بھی ملے۔ یعنی آئیڈیا آپ کا ہونا چاہیے بی این امپلائر، یعنی کہ آپ امپلائمنٹ کے پیچھے بھاگنے کے بجائے بی این امپلائر کا آئیڈیا لے کے آئیں، ایک اچھے سٹارٹ اپ کا، ایک اچھے انٹرپرینور کا آئیڈیا لے کے آئیں، اور ملک کو سنبھالا دیں اس مشکل صورتحال میں۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔